السلام علیکم، قرآن کے سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کے ایک بہت ہی خاص حصے یعنی پہلے سپارے کی۔ دیکھیں، یہ صرف شروعات نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک پورا روڈ میپ ہے جو ہمیں زندگی میں گائیڈ کرتا ہے۔ تو چلیں مل کر اس نقشے کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اور ایک بہت ہی بنیادی سوال پر سوچتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں آخر ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، چاہے ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک مقصد، ایک ڈائریکشن، ایک صاف راستے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے، یہی تلاش ہمیں سیدھا لے آتی ہے قرآن کے بالکل شروع میں سورۃ الفاتحہ پر۔ یہ صرف کوئی عام سورت نہیں ہے، یہ تو وہ بہترین دعا ہے اس ہدایت کے لیے جس کی ہم سب کو دل سے خواہش ہوتی ہے۔ اچھا، اب جو چیز اسے واقعی خاص بناتی ہے نا، وہ ہے اس کا لقب ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں۔ ذرا سوچئے، قرآن کی ماں ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ 7 چھوٹی سی آیات پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے نا، یعنی اللہ کی رحمت، ہماری بندگی اور سیدھے راستے کی وہ جو طلب ہے، اسے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ یہ بالکل ایک ماسٹر کی طرح ہے۔ تو چلیں ذرا اس دعا کی خوبصورت بناوٹ کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ شروع ہوتی ہے تعریف سے۔ ہم اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں۔ پھر یہ ایک گہرے اقرار کی طرف جاتی ہے جہاں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری عبادت صرف اور صرف اس کے لیے ہے۔ اور جب یہ مضبوط بنیاد بن جاتی ہے نا، تب ہم اپنی سب سے بڑی درخواست سامنے رکھتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ہم یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا راستہ چاہیے تاکہ کوئی کنفیوژن ہی نہ رہے۔ اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ دعا ختم ہوتی ہے نا، اللہ فوراً اس کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ اصل میں اسی دعا کا ڈیٹیل میں جواب ہے۔ یہ وہی روڈ میپ ہے جو ہم نے ابھی مانگا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ روڈ میپ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ہمیں سب سے پہلے الگ الگ قسم کے مسافروں سے ملواتا ہے۔ مطلب وہ لوگ جو اس ہدایت کو ملنے پر الگ الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن یہاں 3 بالکل صاف گروپس کی بات کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہیں مومن، جن کا دل اور عمل دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں۔ پھر ہیں کافر، جو سچائی کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور سب سے ٹرکی گروپ، منافق۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اور یہی بات اس آیت میں بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ قرآن خود کو ایک ایسی کتاب کے طور پر پیش کرتا ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ ایک کلیئر گائیڈ ہے، لیکن کس کے لیے؟ ان کے لیے جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں، یعنی متقی لوگوں کے لیے۔ تو پھر اصل بات کیا ہوئی؟ اصل بات یہ ہے کہ سچا ایمان صرف باتوں سے نہیں ہوتا، اس کا اصلی ثبوت تو ہمارا خلوص اور ہمارے کام دیتے ہیں۔ بھائی، باتیں بنانا تو بہت آسان ہے، لیکن جو ہم کرتے ہیں نا، وہی ہماری اصلیت دکھاتا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ ایمان کا اصل تعلق عمل سے ہے، تو چلیں انسانیت کے سب سے پہلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہدایت کے اس روڈ میپ پر جو اگلا سٹاپ ہے نا، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ کا یہ اعلان ایک طرح سے پورا سٹیج سیٹ کر دیتا ہے کہ انسانیت کو زمین پر ایک مقصد کے ساتھ ایک ذمہ داری دے کر بھیجا جا رہا ہے۔ یہی ہمارا اصل کام تھا، اور ظاہر ہے جہاں ذمہ داری ہو وہاں آزمائش تو ہوتی ہی ہے۔ اور اس قصے میں نا ہمیں 2 بالکل الگ الگ ریاکشنز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً عاجزی دکھائی، اپنی غلطی مانی اور معافی مانگی۔ اور دوسری طرف ہے ابلیس، اس نے تکبر دکھایا، اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ دیکھیں، اس میں ہمارے لیے بہت گہرا سبق ہے۔ غلطی ہو جانا یہ انسان ہونے کا حصہ ہے۔ اصلی ٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے یا نہیں، اصلی ٹیسٹ تو یہ ہے کہ غلطی کے بعد ہم کرتے کیا ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ توبہ کا، اللہ کی طرف واپس پلٹنے کا دروازہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اب یہ روڈ میپ ہمیں تاریخ میں تھوڑا اور آگے لے جاتا ہے، بنی اسرائیل کی کہانی کی طرف۔ اور یہ کہانی نا ایک طرح کی کیس سٹڈی ہے کہ جب ایک پوری قوم کو اللہ کی طرف سے بے تحاشا نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اس پر کیسا ریئیکٹ کرتی ہے۔ یہاں جو فرق ہے نا، وہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ ایک طرف اللہ کی طرف سے لگاتار نعمتیں آ رہی تھیں، غلامی سے آزادی ملی، آسمان سے کھانا آیا، ایک کے بعد ایک نبی بھیجے گئے۔ لیکن دوسری طرف اس قوم کا جواب کیا تھا؟ نافرمانی، وعدے توڑنا اور ہر بات پر شکایت اور ناشکری۔ تو تاریخ کے اس پورے واقعے سے ہم اپنے لیے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ پہلی اور سب سے بڑی بات، ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ دوسری بات، ایمان صرف یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا کون تھے، اسے اپنے روز کے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔
اور آخر میں یہ یاد دہانی کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو دل کے سچے اور عاجز ہوں۔ چلیں اب ان سارے ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں۔ ہم نے دعا سے بات شروع کی، پھر ہم نے ایمان والوں کے مختلف گروپس کو دیکھا، پھر انسان کی پہلی غلطی کا سبق سیکھا اور تاریخ سے بھی ایک اہم سبق لیا۔ یہ سب کچھ ہمیں واپس اسی پہلے سوال پر لے آتا ہے کہ آخر یہ سیدھا راستہ ہے کیا چیز؟ اور پہلا سپارہ ہمیں یہ بالکل صاف صاف بتاتا ہے کہ صراط مستقیم یا سیدھا راستہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ٹھوس پریکٹیکل راستہ ہے جس کی پہچان وہی سارے سبق ہیں جو ہم نے ابھی ابھی دیکھیں۔ تو یہ ہے وہ پورا روڈ میپ، بالکل کلیئر۔ اس میں کیا کیا ہے؟ مومنین جیسا سچا ایمان ہے، نیک کام ہے جیسے نماز اور خیرات، آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطی مان لینے والی عاجزی ہے، بنی اسرائیل کی طرح ناشکری نہیں بلکہ نعمتوں کی قدر کرنا ہے، اور ہاں، اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں کا پورا پورا احترام کرنا۔ اور آخر میں پورے سپارے کا جو نچوڑ ہے نا، وہ اسے ایک زبردست خیال میں آ جاتا ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف اللہ پر پختہ یقین رکھنے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا نام ہے، بس۔ اور یہ پورا سفر ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ان ساری باتوں اور مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آج اس وقت ہم ہدایت کے کون سے راستے پر کھڑے ہیں؟